بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سلم على الإمام المنتظر والحجة الثانية شرج اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. 47 ہجرہ کے ایام ازا کے ابتدائی چند دن ہیں اور کل آنے والے کل سے وہ راتیں شروع ہو رہی ہیں جسے ہم لوگ بڑی راتیں کہتے ہیں. 4 محرم کی مجلس ہے اور آج کی مجلس سے بڑی راتیں تو کل سے کہلاتی ہیں، لیکن آج کی مجلس سے جن شہداء کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے اس کے لیے لاسٹ نائٹ کی مجلس تھی اور اسی کو میں کنیکٹ کروں گا. لیکن ابتدا میں 2-3 چھوٹی باتیں. لاسٹ نائٹ کی مجلس میں نے پہلے خطبے کے فوراً بعد ایک جملہ کہا تھا نا کہ خوشی بھی ہو رہی اور افسوس بھی ہوا تھا، وہ کل کی بات ہے. اور آج کی مجلس کے شروع میں شکریہ بھی ادا کرنا ہے اور معذرت بھی کرنا ہے. تھینک یو، تھینک یو کی وجہ یہ ہے کہ میں نے 2 دن پہلے اشارتاً ایک بات کہی. شروع کی مجالس میں بہت کھل کے اپنا اصل اسٹائل نہیں بتانا چاہتا ہوں، تو بہت اشارے میں نے ایک بات کہی تھی. لیکن بہرحال شکریہ کہ بعض خواتین نے بھی اس کا خیال رکھا اور اس سے زیادہ انتظامیہ نے بھی. میں نے دیکھا ایک پارٹیشن بھی لگا دیا گیا. بہت اشارے میں نے بات کہی تھی. میں نے نہیں بتایا تھا کہ میں کس جانب توجہ مبذول کرا رہا ہوں، لیکن سمجھنے والے سمجھ. اتنا کوئک رسپانس. یا تو اٹلانٹا میں جب میں پڑھنے گیا تھا جعفری سینٹر، وہاں وہی ماحول تھا. پہلی مجلس میں نے کہا پورا سینٹر ہی انہوں نے چینج کیا. اور یہ یہاں پہ اتنا کوئک رسپانس. ذرا لائٹر موڈ میں کہہ رہا ہوں کہ شاید تو رسول اور امام کی بات کے علاوہ اتنا کوئک رسپانس تو نہیں ہوتا. تو شکریہ اس کمیٹی کا جس نے میری عزت رکھی. اور سوری آپ حضرات سے کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجلس کا ڈیوریشن 45 منٹ ہے. عام طور پہ 1 گھنٹہ ہوتا ہے، تو یہی سمجھ کے میں مجلس سے پڑھ رہا تھا ویکینڈ کو چھوڑ کر 60, 62, 63 منٹ. لیکن کسی نے مجھ سے کہا کہ نہیں مولانا یہاں 45 منٹ ہے اور یہ 1 گھنٹہ تو ویک ڈیز میں بہت زیادہ. تو خیر اس کی معذرت. یہ لوگوں نے بتایا فیڈ بیک کیا. اچھا آپ لوگ آپس میں طے کر لیجیے گا کہ میں اس کے بیچ میں رہوں گا 55 اور 60. اب یہ آپ کے جملے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ 1 گھنٹہ، لیکن یہ فیڈ بیک دینا. اچھا فیڈ بیک پہ فیڈ بیک اور یہ مجھے یاد آ گئی. اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات اختلاف کریں جنہوں نے فیڈ بیک دیا. کسی نے کہا کہ مولانا یہ آپ کی 3-4 مجلسیں سن کر ہمیں بندر کیا منکی نا وہ یاد آ گئی. میں نے کسی اعتبار سے یاد آیا. میں کوئی ڈارون کی تھیوری کو تو نہیں مانتا ہوں. الحمدللہ میرے سارے بزرگ چاہے دجال کی لائی ہو چاہے دجال کی لائی، سارے کے سارے مومن، سارے کے سارے معمل، سارے کے سارے شیعہ. یہ منظر کیوں یاد آ رہا ہے؟ کہیں جا کر بھی میرا لنکیج نہیں ملے گا. نہیں آپ کی پرسنالٹی سے نہیں، آپ کی تقریر کے اسٹائل سے. کبھی آپ ادھر جاتے ہیں کبھی آپ ادھر جاتے ہیں. جس طرح وہ بندر جو ہے درختوں پہ چھلانگ لگاتا ہے، ادھر جمپ ادھر جمپ ادھر جمپ ادھر جمپ. کسی ایک موضوع پر آپ ٹھہرتے نہیں.
اب یہ تو ساری زندگی کا ایک پرابلم ہے. اب اس بڑھاپے میں آ کر جب لوگ قبر میں پاؤں لٹکائے ہوتے ہیں, میں تو سینے تک قبر میں پہنچ چکا ہوں, اب تو میں اپنا اسٹائل نہیں بدل سکتا. 1-2 دن کی بات ہے, اس کے بعد تو وہ بڑی راتیں آ جائیں گی کہ جہاں پہ تقریر یا خطابت سے زیادہ لوگ شہزادی کونین کے کو پرسہ دینے جو آتے ہیں اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو بس ایک آدھ دن یہ برداشت کر لیجئے. یہ والا فیڈ بیک جو ہے یہ میرے کنٹرول سے باہر ہے کہ میں بالکل اپنے موضوع پر ہوں. میرا موضوع ہے کیا؟ میرا موضوع وہ ہے جسے یہ سید العلماء مولانا سید علی نقوی صاحب یا نقن صاحب قبلہ اکثر پڑھتے تھے خصوصیات اسلام کے نام سے, کہ اسلام کے خصوصیات کیا ہے, کیریکٹرسٹک کیا ہے. یعنی وائی دنیا کے اتنے سارے مذہبوں میں ہم اسلام کو کیوں چوز کریں, یہ ہم سلیکٹ کیوں کریں اسلام. اور میرا موضوع جو ہے وہ تقریباً ویسا ہے لیکن تھوڑا سا اس سے مختلف, کہ باقی مذہب کو باقی جتنے مذہب ہیں ان کو تو چھوڑ دیں, لیکن خود اسلام بھی اس وقت دو. اور آج نہیں, 1400 سال پہلے ہی غدیر کے میدان میں 2 اسلام آ گئے, جس سے اللہ راضی ہے, جس سے اللہ راضی نہیں. اور کربلا کے میدان میں 2 اسلام آ گئے, ایک حسینی اسلام جس کے لیے سب کی جانیں قربان, ایک یزیدی اسلام جس کو آقا حسین جیسے محافظ اسلام نے کہ خدا حافظ کہا. تو اصل موضوع تو یہ, لیکن اس کے اندر کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں آتی رہتی ہیں, خاص طور پر ہسٹری سے ریلیٹڈ کچھ ایسی باتیں ہیں جو الگ سے بیان نہیں ہوتی ہیں, چھوٹی سی باتیں ہیں, کان میں پڑی رہیں تو کام آ جائیں گی. آج کے مجلس کے شروع میں بھی میں, کیونکہ اب یہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں یہ ہونا تو چاہیے مجلس کے آخر میں, لیکن مجلس کے آخر میں مسائل کا بیان ہوتا ہے, وہاں پر پھر ہسٹری پڑھنے کا موقع نہیں کہ فلاں مجھ سے. آج مسائل ان کی, آج کی رات ان کی, تو فلاں مسلم ان کا واقعات اس کے اندر غالباً کربلا میں جتنے واقعات ہیں سب سے زیادہ جو روایتوں میں اختلاف ہے وہ طفلان مسلم کے حوالے سے. اور یہ اس لیے کہنا پڑتا ہے, پہلے یہ باتیں نہیں کہی جاتی, لیکن اب اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ لوگ اتنے مختلف علماء کی اسپیچز سنتے ہیں, اور پھر اس میں مسئلہ خالی یہ نہیں ہے کہ اردو اسپیچز, انگلش اسپیکر جو آتے ہیں ان کا کچھ اور وہ ہسٹری کا ورژن پڑھتے ہیں. پھر ایران اور عراق کے جو علماء ہیں وہاں پہ کچھ روایتیں الگ مشہور ہیں جو ہمارے یہاں اس طرح مشہور نہیں, تو لوگ ذرا کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو ان کو بتایا جائے کہ اس میں ہمارے علماء اور مجتہدین کا کوئی 1400 سال کے بعد جو اویلیبل ریسورسز ہے, جو چیز اس میں ہوگی وہ اسی پہ محنت کریں گے, وہ اسی پہ ریسرچ کریں گے. ان کے پاس علم غیب تو ہے نہیں, چنانچہ یہ تھوڑے بہت اختلاف ہو جاتے ہیں. اب طفلان مسلم کے بارے میں ایک اختلاف تو یہ, وہ جناب مسلم ابن عقیل کے ساتھ کوفے گئے تھے, اور جناب مسلم کی شہادت کے بعد پھر وہ گرفتار ہوئے یا نہیں. وہ اپنے باپ کے ساتھ گئے نہیں تھے, اپنی ماں کے ساتھ گئے تھے, اور ماں ان کی کربلا گئی. یہ تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ جناب مسلم ابن عقیل کی شادی مولا کائنات کی ایک بیٹی رقیہ بنت علی سے ہوئی تھی. جناب رقیہ, جو مجھے اگلا جملہ کہنا نہیں چاہیے, بلا وجہ ایک کنٹروورسی کھڑی ہوگی, لیکن لاہور کے لوگ جانتے ہیں کہ وہاں پر بھی بی بی پاک دامنا کے نام سے ایک ہوگا ہے. جناب رقیہ مولا کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی. بعض علماء نے کہا کہ نہیں, جناب خدیجہ بنت علی سے. جناب خدیجہ کون ہے؟ جو مسجد کوفہ کے بالکل سامنے جن کا روضہ, لیکن مشہور جناب رقیہ ہے تو وہ اپنی ماں کے ساتھ ہے. اور جب کربلا میں 10 محرم کو آخر میں شام غریبہ کے موقع پر تو یہ بچے بھی جو گھوڑے دوڑتے ہوئے آئے تھے وہ فوجی اور ہمارے ساتھ کے, تو گھبرا کے ادھر ادھر گئے اور وہاں پہ وہ اپنے قافلے سے الگ ہوئے. روایت کی. اور پھر یہ ہے کہ ان کی قید کتنی ہے, یہ بھی ایک مسئلہ. پھر یہ ہے کہ یہ کس طرح سے گرفتار ہوئے, کیا دن کے وقت درخت کے اوپر تھے اور دریا میں ان کا سایہ نظر آیا, جو روایت عام طور پہ پڑھی جاتی ہے, میں بھی پڑھوں گا, یا نہیں, یا رات کے وقت جا رہے تھے تب وہ مومنہ نے ان کو اپنے گھر میں پناہ دی. تو یہ چھوٹے چھوٹے اختلاف جناب مسلم کی اولاد کے حوالے سے تو تاریخ میں ہیں, اور اتنے اختلاف کربلا کے کسی اور شہید کے حوالے سے نہیں. لیکن خود جناب مسلم ابن عقیل جیسی عظیم شخصیت, ان کے حوالے سے بھی خاص طور پہ جو سب سے بڑا اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ایج کیا ہے. جناب عباس کے ہم سن تھے 33-34, یا تقریباً آقا حسین کی ایج گروپ کے تھے 58-59.
شادیاں ان کی کتنی ہوئی تھی. اب یہ ساری باتیں میں اس لیے بہت اشاروں میں کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. کر کے وہ جملہ میرے دماغ میں گونج رہا ہے کہ مولانا بندر کی طرح سے مجلس پڑھ رہے ہیں، لیکن خیر پھر بھی اب میں اتنا اس جملے کی وجہ سے اتنا ڈر کے بات کرنے کے باوجود کچھ جملے کہہ رہا ہوں. جناب مسلم ابن عقیل کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات سنیے. یہ پریکٹیکل بات ہے. مجالس جو ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن بعض جگہ پر کچھ مومنین اور کچھ مومنات کے کچھ پریکٹیکل پرابلمز بھی ہوتے ہیں. بہت تفصیل سے نہ صحیح لیکن مختصر اس کا بھی کوئی سلوشن دینا پڑتا. جناب مسلم ابن عقیل کی شخصیت کی ایک خاص بات یہ ہے، جناب مسلم ابن عقیل کی اولادیں کتنی ہیں یہ بھی اختلاف. 4 بیٹے تو ثابت ہیں، 1 بیٹی بھی ثابت. بیٹی وہی ہے کہ جس کو آقا حسین نے گود میں بٹھا کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا، وہ مسائل کی روایت حمیدہ. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، ان کی ایک اور بیٹی بھی تھی عاتقہ، جو کربلا میں شام غریبہ جب گھوڑے دوڑے تو یزیدیوں کے گھوڑوں کے نیچے آ کے شہید. عاتقہ یہ جناب مسلم کی دوسری بیٹی. اور شاید زندان شام میں بھی کوئی بیٹی ہو تو تیسری بیٹی. لیکن ایک تو کنفرم، بیٹے 4 تو کنفرم. 2 کربلا میں شہید ہوئے باقاعدہ جہاد کرتے ہوئے، اور 2 یہی جن کے آج مسائل پڑھے جائیں. لیکن اس کے علاوہ بعض علماء نے کہا کہ نہیں ہوتے، اس کے علاوہ 4 بیٹے اور تھے. لیکن ایک بات میں سب کا اتفاق، جس کی وجہ سے میں شروع کے آپ کے 5-7 منٹ لے رہا ہوں، اور جس بات پہ اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جتنے بھی بیٹے 4 ہوں. جو زیادہ مشہور ہے کہ 2 کربلا میں اور 2 وہی جہاں مسیب میں ان کا روضہ ہے، محمد اور ابراہیم. چاہے 4 ہوں، 2 یہاں 2 وہاں، چاہے 8، وہ سارے کے سارے کربلا کے حوالے سے شہید ہوئے. سمجھ گئے کہ یہ نعرہ کیوں لگوایا گیا ہے. مجلس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے. تھوڑا سا آگے آ جائیے تاکہ بعد میں بیان مسلسل رہے. جناب مسلم ابن عقیل کی جتنی بھی اولادیں، لڑکیوں کی بات نہیں ہے، لڑکے 4 ہیں یا 8، سب شہید. اور یہ سارے کے سارے اس طرح شہید ہوئے کہ ان میں سے کسی کی اپنی اولاد بھی نہیں. اکثر تو بہت ہی کم سن تھے، ایک آدھ اگر جوان بھی تھے تو شادی سے تھے. اب سنیے ایک چھوٹا سا واقعہ. اور واقعہ یہ ہے کہ مولانا مسلم مہدی جرمنی کراچی میں تھے، میرے والد کے ساتھیوں میں تھے. تو ایک بار وہ بتا رہے تھے کہ میرا نام مسلم کیوں رکھا. ان کے اپنے والد مولانا علی اکبر مہدی جرمنی، جرمن یوپی کا علاقہ ہے. اللہ کرے کہ اب تک اس کا یہی نام رہا ہو، اس لیے کہ نام اتنے بدل گئے ہیں اور اتنے مشکل نام ہیں کہ ہم لوگوں کی تو زبان پہ نہیں آتے. پتہ نہیں امروہے کا کیا نام ہے، پتہ نہیں الہ آباد کا فریاد نگر کا کیا نام ہے، پتہ نہیں لکھنؤ کا کیا نام ہے. جرمن ایک بہت مشہور علاقہ، علماء کا گھر بھی رہا. وہاں سے والد کا تعلق تھا اور زیدیہ نجف میں قید ہوئے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے. زمانہ اس عظیم مرجع کا کہ بعض وجوہات کی بنا پر موجودہ دور میں ان کے کچھ حالات بیان کرنے کا دل چاہتا، لیکن نہیں بیان کروں گا. ایک تو میرے موضوع میں گنجائش نہیں، پھر وہ بندر والا جملہ جو ہے نا مجھے اور زیادہ روک رہا. تو خیر، کون سے مرجع؟ آقا ابو الحسن اصفہانی، بہت عظیم شخصیت، بلکہ انڈیا اور پاکستان میں اس وقت میں تو پارٹیشن نہیں ہوا تھا. صحیح معنوں میں تقلید جو شروع ہوئی تھی وہ ان کے زمانے سے شروع ہوئی. اس سے پہلے تقلید ہوتی تھی لیکن لوکل علماء. وہ ایک شریعت کا مسئلہ ہے کہ تقلید ہونا چاہیے جو دنیا میں سب سے بڑا عالم ہے، لیکن اگر اس تک ایکسس نہ ہو. پرانا زمانہ ہے، سوائے خط کے اور کوئی ذریعہ نہیں ہوتا ہے. مسائل تو فوری چاہیے ہوتے ہیں، آج کی طرح تو نہیں ہے نا. تو خیر، یہ بہت ان کی عظیم شخصیت. آپ ذرا یاد کیجئے جب آپ عراق کی زیارتوں پہ جاتے ہیں تو آج کل کیونکہ راستے محفوظ ہو گئے تو مدائن بھی جاتے ہیں، ورنہ بیچ میں صدام کے بعد بھی زیارتوں کا راستہ کھلنے کے باوجود مدائن جانا بہت مشکل تھا. بغداد سے ملا ہوا مدائن جب جاتے ہیں جناب سلمان فارسی کے روضے پر، تو سلمان فارسی کے روضے کے اندر ہی 2 قبریں اور بھی ہیں نا، ایک حذیفہ الیمانی کی، ایک عبداللہ ابن جابر کی. جابر ابن عبداللہ نہیں، عبداللہ ابن جابر ایک غیر مشہور صحابی.
اور وہاں ایک تصویر لگی ہے بہت بڑی لیڈیز سیکشن میں بھی اور جینٹس سیکشن میں کہ یہ وہ صحابی ہیں حذیفہ الیمانی، بہت اہم صحابی. پیغمبر نے ان کو ایک ایک منافق کا نام بتایا. حضرت عمر تو بار بار ان سے پوچھتے تھے کہ میرا نام اس لسٹ پہ ہے کہ لسٹ پہ نہیں. اور ان کا حضرت عمر کا ایک طریقہ بھی تھا کہ جس مسلمان کا انتقال ہو، حذیفہ الیمانی رسول اللہ کے صحابی ہیں نا، تو جس صحابی کا انتقال ہو اگر حذیفہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے تو وہ بھی نماز نہیں پڑھتے. حذیفہ کا نماز نہ پڑھنا دلیل اس بات کی ہے کہ یہ منافقوں کی لسٹ میں شامل ہے. ان کا نام ہی ہے صاحب سر رسول اللہ. رسول کا راز سیکرٹ ان کے پاس تھا، پوری ایک لسٹ بتائی. خیر وہ لمبا واقعہ ہے، پھر وہی میں بندر بن کے نہیں چلنا چاہتا تو واپس آ جاتا ہوں اصل موضوع پر. تو حذیفہ الیمانی وہاں دفن تھے اور دریائے فرات کا پانی آنے لگا تو بادشاہ کو خواب میں آیا اور وہاں سے ان کی میت منتقل کرنا تھی. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کیا ایک صحابی رسول کی قبر کھودی جا سکتی؟ ایک عام مسلمان کی قبر کھودنا بھی شرعاً عام حالات میں جائز نہیں. تو اس وقت کے مرجع آقا ابوالحسن اصفہانی سے پوچھا گیا پوری تصویر کہ کس طرح قبر کھودی جا رہی ہے، میت نکل رہی ہے، کس طرح عراقی آرمی گارڈ آف آنر دے رہی ہے. لیکن سب کے اوپر ایک جملہ کہ آقا ابوالحسن اصفہانی کا یہ حکم آ گیا تب یہ قبر کھولی گئی. وہ مر گئے، عظیم مر گئے. ان کے زمانے میں یہ نجف میں تعلیم حاصل کر رہے تھے اور ہر سال 2 سال کے بعد چھٹیوں پہ ہندوستان آتے تھے، پھر واپس ایک چھٹی پہ آئے ہندوستان اور پھر واپس گئے نجف میں تعلیم حاصل کر. ابھی وہاں پہنچے تھے، کچھ عرصہ گزرا تھا، ایک گھر سے خط آ گئے. اب یہ ہاسٹل لائف ہے، حوضے کے اندر بھی ہاسٹل لائف ہوتی ہے، شیئرنگ روم ہوتے ہیں، 2 3 4 5 اسٹوڈنٹ ایک ساتھ رہتے ہیں، کوئی ایران کا، کوئی عراق کا، کوئی لبنان کا، کوئی انڈیا کا، کوئی پاکستان کا. خط آیا، خط کھولا، خط پڑھا اور رکھ دیا. ساتھی نے پوچھا کوئی خاص بات تو نہیں؟ کہا کہ بس یہ لکھا ہے کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوا. یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، کوئی مٹھائی کچھ ہو. کہا کہ نہیں خوشی کی اس بات کی، اب دیکھنا اگلے ہفتے خط آ جائے گا جس میں بیٹے کی موت کی خبر ہو. ارے اتنے یقین کے ساتھ آپ کیسے کہہ رہے؟ کہا یہ پہلی اولاد کوئی تھوڑی، کچھ پرابلم ہوتے ہیں نا لیڈیز کے. تو کہا کہ میرے ہاں اولاد تو ہوتی رہتی لیکن سارے بچے جو ہے بہت بچپنے میں مر جاتے. 1 ہفتہ 10 دن 12 دن سے زیادہ کوئی زندہ نہیں رہتا ہے. تو مجھے پتا یہ ہوگا. اب ان ساتھیوں نے، ساتھی سارے کے سارے حوضہ علمیہ کے اسٹوڈنٹ ہیں، کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا کوئی حل نہ ہو، چلو مرجع وقت سے چل کے پوچھتے. اب یہ حوضے کے اسٹوڈنٹ ہیں نا، تو چنا کہ آقا ابوالحسن اصفہانی کے اجازت کے لیے پہنچے اور کہا کہ یہ ہندی طالب علم یہ کہہ رہا. انہوں نے کیوں ڈالا؟ انہوں نے کہا کہ ہم چونکہ چہردہ معصومی ہمارے سامنے اتنی عظیم شخصیتیں ہیں، اتنی یعنی چمکتی ہوئی شخصیتیں. کل آنے والی رات یعنی جو ٹمارو نائٹ ہے، دعائے توسل کی رات ہے، پوری دنیا میں دعائے توسل پڑھی جاتی ہے. چہردہ معصوم، اب ان کی شخصیت اتنی عظیم کہ اس کی وجہ سے بہت ساری اور بہت بڑی بڑی پرسنالٹیز نظر چھپ جاتی. جیسے آسمان میں ستارے تو ہر وقت ہے، لیکن جب سورج نکلا ہوا تو سورج کی اپنی روشنی اتنی ہے کہ باقی ستارے ہم کو نظر نہیں آتے، وہ ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اسی طرح ان میں سے ایک شخصیت چہردہ معصومین کے سامنے وہ چھپ جاتی ہے، وہ جناب مسلم ابن عقیل کی ہے. اللہ نے جناب مسلم میں یہ مرجع وقت ہے، بہت عظیم مرجع. اللہ نے جناب مسلم کو ایک خاص خصوصیت دی ہے، برکت دی ہے، اور وہ یہ کہ اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوتی یا اولاد ہو کے مر جاتی ہے اور وہ یہ منت مان لے یا ارادہ کر لے کہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہوگا تو میں اس کا نام مسلم رکھوں گا، پھر وہ دیکھے کہ اولاد بھی ہوگی چاہے اولاد اس کے بالکل نہ ہوتی، یا اگر مر بھی جاتی ہے تو وہ اولاد سلامت رہے گی. اور وجہ یہ بتائی کہ مسلم کربلا کے اس شہید کا نام کہ جس کی جتنی اولادیں تھیں وہ سب انہوں نے کربلا میں قربان کر دی ہیں. ان کی نسل منقطع ہو کے رہ گئی، دنیا میں نسل مسلم کا وجود نہیں رہا کربلا کی وجہ سے. تو اللہ نے کہا تم نے اپنی نسل میرے نام پہ قربان کی ہے تو تیرے نام پہ قیامت تک جو بھی اولاد مانگے گا میں اولاد دے کر اس کی نسل کو برقرار رکھوں گا. مولانا مسلم ہندی کہہ رہے ہیں اس لیے میرے بابا نے میرا نام مسلم رکھا. اور دیکھو اس وقت ان کی یہ ڈیٹی تھی کہ دیکھو الحمدللہ بالکل صحت یاب ہوں. تو جناب مسلم کا وسیلہ خاص اولاد کے حوالے سے بہت اہم. اور آج کی دنیا میں اولاد ایک بہت بڑا پرابلم، اور اس کے 2 مسئلے، تو بہت بڑا پرابلم. پہلا پرابلم یہ کہ اولاد ہوتی نہیں کسی کے، یا لڑکا نہیں ہوتا، یا یہ کہ ہوتا ہے لیکن بہت جلدی مر جاتا. ایک یہ. دوسرا یہ ہے
کہ فزیکلی زندہ رہتا ہے اسپرچولی مر جاتا. اولاد کا بے دین ہو جانا, سیدھے راستے سے ہٹ جانا, گمراہ ہو جانا, واقعاً ماں باپ راتوں کو نیند نہیں آتی, آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے. بلکہ ایکچوئل, اب میں پھر گھبرا رہا ہوں کہ کہیں میرا موضوع نہ بدل جائے, لوگ کہیں کہ مولانا بالکل موضوع پہ نہیں آ ہی رہا ہوں. طفلان مسلم, کربلا کی خواتین اپنی اولاد کی تربیت, کل جناب آن محمد ماں کی تربیت, پرسوں جناب قاسم ماں کی تربیت, جناب علی اکبر, یہ پورا سلسلہ چل رہا ہے نا, اس لیے میں نے کہا بات شروع کر رہا ہوں اس کے اوپر. اور باتیں کل سے اور بھی آئیں گی, لیکن آج تو یہی موضوع. تو سنی, اور وہ یہ کہ اگر فزیکلی زندہ بھی ہے اولاد, روحانی طور پہ مر گئی, بے دین ہو گیا, مومن باپ کا بیٹا, مومنہ ماں کا بیٹا, سیدانی ماں کا بیٹا, سید باپ کا بیٹا, اور معلوم بے دین ہو رہا ہے, ایتھسٹ ہو رہا ہے, یا باتیں وہ کہہ رہا کہ لیبل تو لگا ہے کہ بھئی یہ مومن ہے, یہ شیعہ. روایتوں میں ہے نا کہ آخری زمانے میں تو ایمان اس طرح سے جائے گا کہ خود اس آدمی کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ میرا ایمان چلا گیا. اور بہت ساری روایتیں ہیں, لیکن میں بہت اپنے آپ کو روک رہا ہوں کہ آج کا موضوع جو کل لاسٹ نائٹ کی مجلس سے ریلیٹڈ ہے, وہ کہیں پہ بالکل ایسا ہو کہ شروع نہ ہو سکے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اس کی چھوٹی سی مثال, میں اکثر ایک سوال کرتا تھا, اب نہیں کرتا ہوں. اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ یہ والی چیز اب بعض نوحوں میں آ گئی ہے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہو گئی. لیکن پہلے میں یہ سوال کرتا تھا, میری 40 سال پہلے کی مجلس سے سن لی, کہ ہر آدمی, ہر مومن, ہر مومنہ جانتا ہے کہ بازار کوفہ اور بازار شام میں آقا حسین کے کٹے ہوئے سر نے تلاوت قرآن کی, مگر قرآن کے کس سورے کی تلاوت کی؟ اب تو ہر ایک کو پتا ہے سورہ کہف کی, کیونکہ یہ بعض نوحوں میں بھی آ چکا. اس کے ذریعے سے ان بچوں کی بھی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہے جو مجلس اردو مجلس سے نہیں سمجھتے. نوحے تو اردو ہی کے آج کل زیادہ تر چلتے ہیں. سورہ کہف, اور سورہ کہف کا اہم ترین جو واقعات, 3 واقعات ہیں سورہ کہف میں. جو بیچ والا واقعہ ہے, بیچ والا وہ کیا؟ جناب خضر نے ایک بچے کو اس لیے قتل کر دیا کہ وہ آگے چل کر بے دین ہونے والا تھا. تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں, نہ وقت ہے نہ ضرورت. کہا کہ یہ چونکہ آگے چل کے بے دین ہونے والا تھا, اس لیے اس کو قتل کیا, اس کے بدلے اللہ ان کے والدین کو دوسری صحیح نیک اولاد دے گا. اب یہ ہم حضرت خضر کی شریعت پہ عمل نہیں کر رہے, ہم تو اس وقت ظاہری شریعت پہ عمل کر رہے ہیں جس کے اندر تو یہ حرام اور گناہ. لیکن روایتوں میں یہی آیا کہ بیٹا اگر زندہ بھی رہے لیکن روحانی طور پہ مر جائے, دینی طور پہ مر جائے, بے دین ہو جائے, تو سمجھو کہ اس کی موت ہو گئی. اس سے تو بیٹا نہ ہونا یا اولاد نہ ہونا بہتر تھا. کہ جناب مسلم آج کے زمانے جو اللہ نے جناب مسلم کو ایک خاصیت عطا کی ہے بہت اہم. میں اسی دنیا میں رہتا ہوں اور انڈیا اور پاکستان میں کم رہتا ہوں, ویسٹرن کنٹریز میں زیادہ رہتا ہوں. اور انڈیا اور پاکستان میں اب پچھلے 20 سال سے کم مجلس سے پڑھتا ہوں, باہر زیادہ پڑھتا ہوں. مجھے پتا کہ ظاہری اعتبار سے جن گھرانوں میں بہت زیادہ دینداری ہے وہاں بھی اندر کیا ہو رہا, اور وہ ان کے اختیار میں نہیں. یہ والدین کو یوں کنڈیم نہیں کیا جا رہا ہے, وہ ان کے اختیار میں نہیں. جملہ اگر کہہ دوں تو شاید برا لگے کچھ لوگوں کو, لیکن وہ تاریخ کی حقیقت ہے. اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے جس کو میں کل کی مجلس میں ہائی لائٹ کروں گا آج. اور وہ یہ کہ بگڑنے والے تو معصومین کی اولاد میں بھی بگڑے. میں حضرت نوح کے بیٹے کی مثال نہیں دے رہا ہوں, میں چھٹے امام کے بیٹوں کی مثال دے رہا ہوں, میں امام حسن کی بعض اولادوں کی مثال دے رہا ہوں, صرف اشارہ. اور ذرا ٹھہر جائیے, یہ بھی بہت اہم ایک مسئلہ ہے جو کل آئے گا. تو خلاصہ یہ کہ والدین کو برا نہیں کہا جاتا, لیکن پرابلم تو ہے نا, والدین کے لیے ہونا بھی چاہیے. کیا اولاد بے دین ہوئی جا رہی ہے, کیا کرے, پرائز پے کرنا پڑتی ہے ویسٹرن کنٹریز میں رہنے, لیکن یہ بہت ہی بڑی پرائز. دنیا خرید کے اگر اپنی اولاد کو آپ نے بیچ دیا تو یہ فائدے کا سودا ہے کہ نقصان کا سودا؟ جو قرآن نے کہا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ, انسان خسارے میں, وہ خسارے کا سودا کر رہا ہے کچھ سہولتوں کے لیے. قطعاً یہ نہیں کہہ رہا, نہ میں اس تھنکنگ کا قائل ہوں کہ یہاں رہنا حرام ہے یا یہاں مت رہیے. یا تو بعض کو ممبر پہ اتنے ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں کہ مکان بیچیے, گاڑی بیچیے, بزنس بیچیے, واپس جائیے پاکستان میں. وہاں کون سا اچھا ماحول؟ یہاں سے کچھ بہتر نظر آئے گا لیکن وہاں کون سا اچھا؟ آج کی دنیا گلوبل ولیج بن گئی, خرابیاں سب جگہ کیسی ہیں, لیکن یہاں جو کچھ ہو رہا اور پھر بھی یہاں رہنا, کیوں رہنا؟
अब फिर वो जुमला कहूंगा तो एक मरतबा आप कहेंगे मौलाना आज तो आपने तीसरे दरख्त पे छलांग लगा दी है, लेकिन ये भाई पुराना दरख्त है जिस पे छलांग लगाई। जब जमाने का इमाम आएगा उसको दुनिया के हर इलाके में ऐसे साहिबाने ईमान चाहिए जो उनको उसको मान रहे होंगे। खाली उनको इंडिया और पाकिस्तान और नजफ और कुम और मशहद के मोमिन नहीं चाहिए, उनको ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उनको अमेरिका, उनको कनाडा, उनको इंग्लैंड, उनको यूरोप के अंदर भी मोमिन चाहिए है। तो ये तो एक फरीदा होता है। बल्कि सूरह यूसुफ नाजिल इस बात पर हुआ था, नाजिल इस बात पर हुआ था कि जब सवाल किया था यहूदियों ने पैगंबर से कि ये तो बताओ कि हजरत यूसुफ बेटे हैं याकूब के, याकूब बेटे इसहाक के, इसहाक बेटे इब्राहिम के, एक सिलसिला है इब्राहिम से इसहाक, इसहाक से याकूब, ये सारी फैमिली तो पैलेस्टाइन की। तो ये आखिर ये मिस्र कैसे गए जहां हजरत मूसा जो पैदा हुए तो मिस्र में पैदा हुए ना, इसी नस्ल। यही जवाब दी कि अल्लाह ने जनाब यूसुफ को इस जानबूझ के मिस्र पहुंचाया ताकि बाद में जब मूसा नबी का ज़हूर हो तो उस वक्त यहाँ पर मोमिनों का एक ग्रुप और काफिला मौजूद है। ये बहुत लंबी बात थी जो मैंने एक छोटे से जुमले में इसलिए मुकम्मल कर दी कि असल मौजूद कुछ और है, वर्किंग डे की मजलिस है। आपने मुझे 15 मिनट और दे दिए हैं, आपका शुक्रिया, लेकिन सिर्फ 15 ही मिनट दिए हैं ना, 15 घंटे तो नहीं दिए हैं। तो बात को मुकम्मल करना है तो आप जो यहाँ आए, हो सकता है कि आप अपने फायदे के लिए आए हो, लेकिन आप याद रखें कि आपको भेजा गया जमाने के इमाम की खिदमत के लिए। लेकिन अगर हमारी अपनी नस्ल खराब हो जा रही है, अपनी हद तक कोशिश करना, और इसमें सबसे अहम रोल आता है खवातीन का। इस्लाम की सबसे बड़ी खुसूसियत ये कि दुनिया में पहला मजहब ये क्या है, इसका उन्वान रखिए खुसूसियात इस्लाम, इस सब्जेक्ट का टॉपिक क्या है, इसका नाम रखिए असली, हकीकी, कदीरी, हुसैनी इस्लाम में और यजीदी इस्लाम में पास। लेकिन सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि औरतों को बहुत हाई स्टेटस और बहुत ज्यादा इज्जत और एहतराम दिया गया। कल जो मैंने एक वाकया बयान किया था, बयान भी नहीं किया था, जल्दी में रह गया था, जानबूझ के मैंने छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी सुन ली। बहुत मशहूर वाकया तो है, लेकिन भारत एक मरतबा मशहूर वाकयात भी इंसान को हिलाने के लिए बहुत जरूरी है उनकी तकरार। साद इब्न मुआज़ कितना अजीम सहाबी, कितना अजीम सहाबी, इतना अजीम सहाबी है कि मौला का एक जुमला इनके फजाइल बयान करने के लिए काफी। ये अली का कलाम है, कलामुल इमाम, इमामुल कलाम, एक जुमला हजारों किताबों में भारी। जैसे मैंने परसों रात में कली की मजलिस में कहा, शहजादी कौनैन के सारे फजाइल एक तरफ, मौला का इतना सा जुमला निअमल औन लिल इबादा एक तरफ, ये अली का कलाम। इसी तरह से साद इब्न मुआज़ के लिए मौला का जुमला। जंग खंदक का जिक्र तो आपने बहुत सुना। जंग खंदक में एक ही मुसलमान शहीद हुए, वो साद इब्न मुआज़। वो भी मैदान खंदक में नहीं, वहां तो उनको तीर लगा, जख्मी हुए। जब ये लोग वापस पलट के मदीने में आए, रसूलुल्लाह को इतनी मोहब्बत के साथ से कहा मेरी मस्जिद के सहन में इनका खेमा लगाया जाए जिसमें इनका इलाज। लेकिन बहरहाल जख्म बढ़ता गया, शहीद हो। पैगंबर की जिंदगी में जंग खंदक के फौरन बाद, जब पैगंबर की वफात के बाद इख्तिलाफात हुए और जो कुछ हुआ वो आपके इल्म में है, उस वक्त मौला ने जुमला कहा कि अगर साद इब्न मुआज़ जिंदा होता तो मजाल थी किसी की कि हमारा हक हमसे छीनता। मौला अगर किसी के बारे में ये जुमला कहें किसी गैर मासूम के लिए, तो बड़ी स्ट्रॉन्ग इनकी पर्सनालिटी। ये मदीने के अपने पुराने बाशिंदे थे, इसलिए मदीने पे इनका बहुत ज्यादा असर था। इनके होते हुए किसी की मजाल नहीं थी कि अहले बैत के खिलाफ कोई जुल्म करता। लेकिन जंग खंदक में शहीद हो गए। और फिर शहादत के बाद भी आपको मालूम कि जिस तरह पैगंबर ने इनको इज्जत दी और एहतराम दी, जैसे ही पता चला कि इनका इंतकाल हुआ है, पैगंबर ने इनके गुस्ल कफन के लिए वो तरीका इख्तियार किया जो फातिमा बिन्त असद के लिए किया था कि अपना कुर्ता भिजवाया कि इसको कफन मेरे कुर्ते में दिया जाए। और उसके बाद पैगंबर ने जब नमाज जनाजा पढ़ा तो 70 मरतबा नियत की और फिर नमाज जनाजा शुरू की, यानी 70 अल्लाह अकबर शुरू में कहे। या रसूल अल्लाह, नमाज जनाजा में 5 अल्लाह अकबर होते, पहला तो एक ही होता, 70 क्यों? कहा कि मैं एक दफा अल्लाह अकबर कहता था, आसमान से 1000 फरिश्ते उतर के आते थे। तो या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि आसमान की इबादतें बंद करो, साद इब्न मुआज़ के जनाजे में जाके शरीक हो जाओ। हम आसमान पे अपने मुसल्ले लपेट के यहाँ आते हैं। अभी पैगंबर ने उनको आता देखा, दोबारा अल्लाह अकबर कहा, लेकिन एक बार फिर 1000 फरिश्ते आ गए, 70,000 फरिश्ते, क्योंकि 70 लोगों ने गिना, 70 काउंट किया, 70 मरतबा अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू की। आसमान के फरिश्तों की
آسمان کی عبادت بند کرائی جا رہی ہے اس نماز جنازہ کی وجہ سے. اور پہلے بار اسلام میں یہ سنت آئی جو آج تک باقی ہے. کون سی سنت؟ کہ جب پیغمبر نے سعد کا جنازہ اٹھوایا تو پہلے تھا کہ جنازہ اٹھاؤ جہاں کندھا دو دے دو. نہیں، پیغمبر کبھی آگے کندھا دیتے، کبھی پیچھے کندھا دیتے، کبھی رائٹ سائڈ پر، کبھی لیفٹ سائڈ پر. لوگوں نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ آج آپ گھوم کیوں رہے تھے؟ کہا کہ میرے ساتھ جبرائیل اور میکائیل بھی اس جنازے کو کندھا دینے آ رہے تھے. جب وہ دونوں پیچھے جاتے تھے تو میں آگے آ جاتا تھا، دونوں آگے آتے تھے میں پیچھے جاتا تھا، دونوں رائٹ پہ جاتے تھے میں لیفٹ پہ جاتا تھا، دونوں لیفٹ پہ جاتے تھے تو میں رائٹ پہ چلا جاتا تھا. جبرائیل اور میکائیل جنہوں نے مولا کے جنازے کو کندھا دیا تھا. وہ سعد ابن معاذ کو پیغمبر نے قبرستان میں دفن کیا، ان کو جنت البقیع. آج بھی آپ جائیں گے تو جنت البقیع میں دور سے قبر نظر آئی. اب تو بقیع میں کسی قبر پہ جانے ہی نہیں دیتے، بہت دور سے نظر آئے گی لیکن ہے آج بھی قبر. لیکن جیسے ہی قبر بند کر کے پیغمبر باہر نکلے ایک مرتبہ پہلے تو مڑ کے دیکھو، جیسے کوئی آپ کو پیچھے سے آواز دے تو آپ مڑتے ہیں نا. اور اس کے بعد پیغمبر کے چہرے پہ غم کے آثار آ گئے. یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ کہا کہ جیسے ہی میں نے بقیع کے قبرستان سے قدم باہر نکالا، پیغمبر کے قدم خود ایک برکت ہوتی ہے نا، جیسے ہی باہر نکالا قبر کی دونوں دیواریں تیزی سے آگے بڑھی اور اپنے درمیان لے کر سعد ابن معاذ کو دبایا. وہ جو اشارے قبر کا عذاب کہلاتا ہے، جو قبر کا پریشر ہے، جو قبر کی پہلی رات کا سخت ترین عذاب ہے کہ پسلی کی ہڈیوں میں پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہیں، انسان بال کی طرح باریک ہو جاتا ہے. وہ عذاب آنا شروع ہو گیا. ابھی رات نہیں آئی. یہ عذاب ہمارے اور آپ کے لیے رات کے وقت ہے. تبھی ہے کہ نماز وحشت سے قبر پڑھ لو تو مرنے والا اس سے بچ جائے گا، صدقہ دے دو بچ جائے گا. ابھی دن کا وقت ہے. پیغمبر قبرستان بقیع سے ایک قدم باہر نکالا اور عذاب آ گیا. یا رسول اللہ یقین نہیں آ رہا جس کے جنازے میں 70,000 فرشتے نماز پڑھنے آئے، جن کے لیے فرشتوں کی نمازیں آسمان کی روک دی جائیں، جن کو جبرائیل اور میکائیل کندھا دیں، جو جنگ خندق کے شہیدوں شہید راہ خدا کا پہلا خون کا قطرہ زمین پہ گرے سارے گناہ معاف ہیں. اور اتنی جلدی خوشحال ہے. کہا جتنی ان کی نیکیاں قیامت میں یہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، انبیاء بھی ان کا رتبہ دے کے رش کریں گے. ایک پورے قبیلے کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ساری بکریوں کے اتنے گناہگاروں کی بخشش کرائے گا. لیکن ایک گناہ ایسا کرتا تھا جس کی سزا ملی، اور وہ یہ ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ بات چیت میں بڑا بد اخلاق تھا، بہت ہی روڈ تھا. بہت سے لوگ آپ کو ملے گھر کے باہر بہت خوش اخلاق، گھر کے باہر بہت اچھے، گھر کے اندر. تو اب یہ ہے کہ سعد ابن معاذ جیسا عظیم صحابی کے مولا جس کو یاد کر کے رو رہے ہیں کہ اگر یہ زندہ ہوتا تو کوئی ہمارا حق نہ لے سکتا تھا. لیکن یہ گناہ جس میں عورت کی توہین ہو رہی ہے، کوڑا مارنا پھر بھی آسان ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات زبان کا زخم کوڑے کے زخم سے زیادہ ہوتا ہے. مجھے معلوم ہے کہ جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں ممکن نہیں پولیس آ جائے نہیں اصل کہ اگر بیوی کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس کا کیس بن جائے گا نا، مجھے معلوم. لیکن میں آپ کو جنرل بتا رہا ہوں کہ اسلام میں کتنا احترام عورت کو دیا گیا ہے، ایکول بٹ ڈفرینٹ کہہ کر. اب ڈفرینٹ کے اوپر ایک جملہ سن لیجیے. کل میں نے آپ کو ایک اور اینگل سے بات بتائی تھی، وہ ایک ذرا لائٹر موڈ تھا، وہ چوکیدار کا واقعہ پلین کریش کا. اب آئیے سیریس، جہاں پہ اللہ کا رسول جس کو بٹھا کے چلا جائے. دیکھیں اطاعت اس کا نام ہے، یہ ہے اسلام. اسلام کے معنی کیا ہے؟ ٹوٹل سبمیشن. یہ اسلام کا ڈکشنری میں میننگ ملے. اسلام معنی تسلیم، اپنے آپ کو سپرد کر دینا، ٹوٹل سبمیشن. جہاں پہ اسلام آ گیا اس کے بعد، اس سے پہلے نہیں. اسلام آنے کے بعد اب پھر اس کے بعد لاجک منطق پوچھنا چاہیے تاکہ احکامات دین میں یقین بڑھے. لیکن کسی حکم پر عمل کرنے سے آپ یہ کہہ کے رک جائیں کہ جب تک کہ میری سمجھ میں نہیں آئے گا میں عمل نہیں کروں، یہ اسلام نہیں. ہاں آپ میں عمل کروں گا لیکن ذرا سمجھنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ حکم کیوں آئے. شراب نہیں پیوں گا لیکن ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی وجہ ہے کہ نہیں. اگر وجہ بتا دی تو ٹھیک، اگر وجہ نہیں پتا چلی تب بھی نہیں پیوں. میں گانا نہیں سنوں گا حرام کیونکہ وہ رسول نے منع کیا، لیکن ذرا پوچھنا چاہتا ہوں وائی. لیکن اگر مجھے اس کا جواب نہ بھی ملا تب بھی میں عمل تو کروں گا، یہ اسلام. لیکن اگر آپ کہیں کہ جب تک کہ میری اپنی سمجھ میں کوئی چیز نہیں آئے گی اس وقت تک عمل نہیں کروں گا، یہ اسلام نہیں ہے. یہ اگر اسلام ہے تو یزیدی اسلام ہے، یہ اگر اسلام ہے تو دشمنان ہدایت کا اسلام ہے. غدیری اسلام ٹوٹل سبمیشن کا نام ہے، جس کے لیے ایک چھوٹی مثال پھر اصل واقعہ. میدان کربلا کی یہ ظالم یزیدی کتنے لالچی تھے. ان میں سے جو لشکر آیا تھا میدان کربلا میں یزید کا ایک بہت بڑی تعداد تھی جو دشمن اہل بیت شروع سے ہی تھی. وہ تو تھی اپنی جگہ،
لیکن ایک ایسی تعداد بھی تھی جو اہل بیت کے دشمن نہیں تھے، وہ آئے تھے لوٹ مار کے لالچ میں، کو یہ لالچ دی گئی کہ جاؤ میدان کربلا کے اندر ان کو شہید کرو، ان کا مال و اسباب لوٹ کے دے دو۔ تو آپ کو پتا ہے نا یہ شام غریبہ کی روایت آپ سنتے بھی ہیں، اور انشاءاللہ اگر میں زندہ رہا تو سناؤں گا کہ یہ اتنے لالچی ہیں کہ ایک چھوٹی سی بچی کے کان میں بہت ہی سادہ سا گوشوارہ، یہ اہل بیت کی بچی ہے نا، یہاں کون سا سونا چاندی یا ڈائمنڈ کے سیٹ پہنے ہوئے ہیں، اس نے کہاں بولی سکوں، وہ بھی نہیں چھوڑا۔ تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جو اتنے ظالم ہیں، یہ ہے اصل موضوع، یہ ہے حسینی اسلام، وہ ہے یزیدی اسلام۔ حسینی اسلام کیا کہ جو اتنے ظالم اور لالچی ہیں، لوٹ مار کرنے کے لیے آ رہے ہیں، انہوں نے بیمار کے نیچے سے بستر بھی کھینچ لیا، انہوں نے وہ گوشوارہ بھی کھینچ لیا، خیمے ٹینٹس جو خیمے اہل بیت کے لگے ایٹ لیسٹ 18 خیمے تو تھے نا۔ آج آپ جاتے ہیں عراق میں خیمہ گاہ کی زیارت کرتے ہیں، وہ پورا بلڈنگ کا اسٹرکچر دیکھتے ہیں، کتنے اس کے اندر خیمے تھے اور کتنے اس کے باہر تھے۔ بھائی ام فروا کا خیمہ تو آج بھی باہر ہے، تو یہ سارے خیمے لگے تھے کم سے کم 18۔ یہ خیمے کی قیمت کتنی ہوتی؟ خیمہ بہت ہی سستا نہیں ہوتا، کم از کم اس گوشوارے سے تو زیادہ قیمتی ہوتا۔ جنہوں نے وہ گوشوارے چھینے انہوں نے خیمے لوٹے کیوں نہیں، جلائے کیوں؟ یعنی خود خیمہ اس کو لوٹ کے لے جانا چاہیے تھا نا، وہ تو ان کا فائدہ ہوتا، جلائے کیوں؟ جلائے صرف اس لیے کہ انہوں نے لوٹنا ہی چاہا خیموں کو، لوٹنے سے مطلب خیمے کا سامان نہیں، خود خیمہ خود۔ لیکن خیمے میں بیویاں موجود ہیں، انہوں نے اپنی جگہ سے ہٹنے سے انکار کر دیا، کہا کہ نکلو باہر، ہم کو یہ خیمہ لوٹنا، خیمہ اخاڑ کے لے جانا۔ بیویاں نے کہا نہیں ہٹیں گے، لیکن کیا کہہ کے کہا کہ نہیں ہٹیں گے؟ آقا حسین ہمیں یہاں بٹھا کے گئے ہیں تو جب تک کہ یہ خیمہ ہے یا ہم کو یہاں سے نہیں ہٹنا۔ آخر مجبور ہو کے انہوں نے آگ لگائی کہ خیمے جلے تو یہ بیویاں نکلے، اور پھر ایک سے دوسرے اور پھر شام غریبہ کے مسائل آخری خیمہ۔ یہ ہوتی ہے ٹوٹل سبمیشن، یہ ہے کربلا کا اسلام۔ وہ یزیدی اسلام ہے، یہ ہے غدیری اور حسینی اسلام کہ جہاں جس کو بٹھا دیا اس کو وہاں بیٹھ کے اپنی ڈیوٹی انجام دینا۔ عورت اس پہ راضی ہو کہ مجھے فرض کیجئے کہ اگر گھر میں بٹھائے تو گھر میں تو نہیں بٹھایا، لیکن اگر بٹھائے تو میں اسی طرح رہوں، اور مرد اس پر راضی ہو کہ اگر مجھے مثلا یہ کہا کہ گھر والوں کے لیے نانا نفقہ کرو، میں اس پہ راضی ہوں۔ اب آئیے اصل سیریس بات، بہت زیادہ آپ سنتے ہیں یہ سیریس بات، مگر اس سے اپنے لیے بھی تو کوئی میسج لیجئے۔ جنگ احد یہ اسلام کی ایک بہت اہم جنگ ہے، اور بس آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ کربلا کا جو پورا واقعہ پیش آیا اس کا ون آف دا مین کاز یا ریزن جو ہے وہ جنگ احد۔ کیوں؟ کیسے پتا چلا؟ دلیل کیا؟ دلیل خود یزید۔ میں دربار دمشق میں یہی تو کہا تھا نا، کہاں ہیں میرے بدر و احد کے بزرگ؟ آج میں نے بدر و احد کا انتقام لیا۔ خود یزید کہہ رہا کہ آج میں نے احد کا انتقام لیا ہے، یہ بدر و احد بہت اہم جنگ ہے جس کا انتقام کربلا میں جا کے لیا گیا۔ وہ یزیدی اسلام جہاں احد کا انتقام لیا جا رہا، مگر احد کے اندر ایک چھوٹا سا واقعہ جو بہت مشہور ہے، میں پڑھ نہیں رہا، واقعہ نہیں پڑھ رہا، ضرورت ہے کیا نہیں، میں اصل موضوع پہ آ گیا۔ جو مومن مجھے فیڈ بیک بھیجنا چاہے کہ مولانا اب تک آپ نے موضوع نہیں شروع کیا ہے، اپنے موضوع پہ رہیے کہ موضوع ہی، اور وہ کیا؟ وہ یہی کہ جنگ احد جب شروع، اب ٹوٹل سبمیشن میں ایک بات احد سے ریلیٹڈ یہ چھوٹی سی، اور اس کے بعد اہم بات، میدان احد جب جنگ ختم ہوئی نا، پیغمبر نے سارے لاشیں جمع کی۔ یاد کیجئے اللہ کے رسول کا پوری زندگی، ٹوٹل ہول لائف، جتنے بھی جہاد کی سب میں ٹوٹل جتنے لوگ شہید ہوئے اس سے زیادہ صرف ایک جنگ احد میں شہید ہوئے۔ پیغمبر نے جتنے جہاد کیے بدر سے لے کر حنین تک، اور ٹوٹل آپ کیجویلٹیز کہ کتنے لوگ شہید ہوئے سب ملا کے وہ کم ہے، اور ایک خالی بدر کی لڑائی، بدر کا ماتم پیغمبر نے کیا نا جناب حمزہ کو یاد کر کے کہ کوئی ماتم کرے احد کا، احد کی بات کر رہا ہوں، احد کے ایک جنگ کے شہید۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ دشمنوں نے سرپرائز اٹیک کیا تھا جب احد کی لڑائی ختم ہو، میتیں جمع ہو رہی، ایک میت کو دیکھ کے لوگ گھبرا کے پیچھے ہٹ گئے،
کہا یا رسول اللہ یہ عجیب میت نظر آ رہی ہے، میت میں کوئی خرابی نہیں. کہا کہ اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا. حبیب ابن مظاہر کے لیے جملہ ہے نا کہ ان کے بڑے بڑے بال تھے، 2 زلفیں تھیں. سمیت عمار نے حبیب کو دیکھ کے کہا تھا نا کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک سرخ چہرے والے کو جس کی 2 زلفیں، اس کا سر کاٹ کے لایا جائے گا، پوکڑے میں گھمایا جائے گا اور قاتل کو بھاری انعام دیا جائے گا. تو اسی طرح یہ اس سے پہلے، اسی طرح نہیں اس سے پہلے احد میں لاشا کہ یا رسول اللہ اس کے سر سے پانی ٹپک رہا. پیغمبر قریب آئے کہ اچھا ہی تو حنظلہ، اور یہ پانی اس لیے ٹپک رہا ہے کہ جملہ سنیے، جنت سے فرشتے کوثر کا پانی لے کے آئے ہیں اور آنے کے بعد اسے غسل دیا ہے. یہ غسیل الملائکہ، غسیل جیسے ایک لفظ شہید ہے، ایک لفظ وزن میں بتا رہا ہوں، شہید، قتیل، قتیل مانے مقتول، غسیل یعنی جس کو غسل دیا جائے. ٹائٹل بن گیا اس کا حنظلہ کا غسیل الملائکہ، جسے فرشتے آسمان سے چاندی، یہ پیغمبر کا جملہ، چاندی کے برتن لے کے آئے. سورہ جہر میں قرآن کریم نے چاندی کے برتن کا ذکر کیا ہے نا، اور چاندی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ فضہ. تو فضہ کا نام دیا گیا اور ایک جنت کی نعمت بھی آ گئی. تو وہ چاندی کے برتن لے کے آئے، کوثر کا پانی لائے، اس کو غسل دیا گیا. تو یہ اس کے وہ اس غسل کا پانی اس کے آنسر ٹپک رہا. یا رسول اللہ اتنے سارے احد میں شہید ہوئے، کسی اور کو تو یہ غسل نہیں دیا، فرشتوں نے اس کو کیوں دیا؟ اور ویسے بھی شہید راہ خدا پر غسل نہیں ہوتا، اسے غسل کیوں دیا؟ کہا یہ اس کے گھر والے بتائیں. اسی حنظلہ کی بیوی کا نام جمیلہ تھا، جو میں نے 2 دن پہلے اشارہ کیا تھا. جمیلہ، اور اس کی بیوی سے پوچھا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو تو معلوم ہے آخری تو نکاح پڑھا ہی تھا، کل ہماری شادی ہوئی تھی اور اسی رات کو رخصتی ہوئی تھی، ہم شوہر اور بیوی نے سہاگ رات منائی تھی. اور اس کے بعد پھر یہ سیرت حلبیہ میں یہ جملہ کہ اس کے بعد پھر صبح کا وقت آیا تو یہ غسل کرنے گیا. غسل ہوتا ہے نا جو شادی اور اس کے بعد چیزیں میں بیان نہیں کرنا چاہتا، غسل کرنے کے اس نے اپنے جسم کے ایک حصے میں پانی ڈالا. غسل میں 3 حصے کیے جاتے ہیں، پہلے سر و گردن دھو، پھر رائٹ، پھر لیفٹ. ہو سکتا ہے کہ آغا سیستانی کا مقلد کہے کہ رائٹ لیفٹ ملا کے، لیکن کم از کم 2 حصے تو ہے نا. ابھی سر پہ پانی ڈالا تھا کہ آپ کا اعلان مدینے کی گلیوں میں گونجا کہ دشمن سر پہ آ گیا ہے. جو مسلمان جس حالت میں ہے، آرڈر آف دا ڈے، فرمان امروز یہ ہے کہ جس حالت میں، اسی حالت میں اپنے گھر سے نکل کے میدان احد پہنچ جائے. جو ہتھیار اس کے ہاتھ میں آ جائے وہ ہتھیار لے کے پہنچ جائے. اس نے خالی سر و گردن پہ پانی ڈالا، لیکن جیسے ہی آپ کا اعلان سنا اسی حالت میں نکل گئے. یہ ہے سبمیشن. اتنا بھی نہیں ٹھہرا کہ بھائی تھوڑا سا جسم رہ گیا اس کو بھی میں مکمل کر لوں، نہیں، حکم رسول آ گیا. ٹوٹل سبمیشن. یہ حقیقی اسلام ہے، یہ غدیری اسلام ہے، یہ حسینی اسلام ہے. یہ اسی حالت میں نکل کے میدان میں آیا اور شہید ہو گئے. تو اس کے اوپر غسل واجب تھا. پیغمبر نے کہا اس لیے فرشتوں نے آ کر اسے وہ والا غسل دیا جو شادی کے بعد کیا جاتا. ٹوٹل سبمیشن اس کا نام ہے کہ 1 منٹ اور 1 سیکنڈ کا انتظار بھی نہیں کہ بھائی جب اتنا پانی ڈال دیا نا تو تھوڑا سا پانی اور بھی ڈال دو. نہیں، پیغمبر نے کہا اس وقت جو جس حالت میں ہے فوراً میدان احد میں پہنچے. اب میدان احد اتنی شہادتیں ہوئی کیوں؟ سوال یہ اصل ہر ایک کو پتا. میں اس کا جواب آپ سے نہیں مانگ رہا اور نہ میں اس کا جواب خود دینا چاہتا ہوں، ہر ایک کو پتا ہے. لیکن اس کا میسج، اس کا نتیجہ کیا کہتے ہیں، مورل آف دا ہسٹری، اسٹوری، خلاصہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ پیغمبر نے ایک چھوٹا سا درہ، وہ مسلمانوں کے بیگ پر تھا، وہاں پہ 50 تیر انداز رکھے تھے اور کہا تم یہاں رہو گے، ہم جنگ جیتے یا ہارے تمہیں یہاں سے نہیں ہلنا. اور میدان احد میں جب جنگ شروع ہوئی مسلمان جیت گئے، کافر سارے بھاگ گئے، میدان احد خالی ہو گیا. مال غنیمت پڑا ہوا ہے، لوگ اس کو لوٹنے گئے. سب مجلسوں میں بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے. ہوا کہ جو 50 تیر انداز پیغمبر وہاں مقرر کیا تھا، ان کو بٹھایا تھا اور یہ کہہ کر بٹھایا تھا ہم جیتے تب بھی تمہیں یہاں رہنا ہے، ہارے تب بھی رہنا. 47 آؤٹ آف 50 یعنی 94% مسلمان وہ وہاں سے ہٹ گئے. 3 باقی بچے جن میں ان کے لیڈر بھی تھے، وہ چیختے رہے کہ رسول اللہ کا حکم بھول گئے. لیکن کہا کہ اب رسول کا حکم کیا، ہم جیت گئے. وہ دیکھو نا سارے کافر بھاگ گئے ہیں. وہ آگے آگے ابو سفیان جا رہا ہے، اس کے ساتھ اس کی بیوی ہندا بھاگی جا رہی ہے، پورا لشکر بھاگ رہا ہے، میدان خالی ہو گیا، اب تو ہم ہی ہم ہیں. کہا لیکن اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا، جنگ ہارو تب بھی یہاں رہو، جنگ جیتو تب بھی یہاں رہو.
کہا کہ نہیں بھائی اتنی عقل تو اللہ نے ہم کو بھی دی, یہ تو ہمارے پاس جو عقل ہے نا جو ہم حکم رسول کے آگے لگاتے تھے, اتنی کامن سینس تو ہمارے پاس بھی, یہ کامن سینس ہی تو آدمی کو مروا دیتی ہے. کہا کہ اتنی تو کامن سینس ہے, جب دشمن ہار گیا چلا گیا تو ختم بات, وہ ہٹے اور پیچھے سے اٹیک ہوا. ہر ایک کو معلوم ہے نا نتیجہ کیا ہوا, یہ 3 مسلمان تو بیچارے شہید ہو گئے. 3 کیسے روکتے اس فوج کو, اور اس کے بعد جب پیچھے سے اٹیک ہوا اور وہ آگے بھاگنے والوں نے دیکھا پیچھے سے اٹیک ہوا ہے تو سارے مسلمان گھبرا کے دیکھ رہے, وہ بھی واپس آ گئے, اور چکی کے 2 پاٹوں کے بیچ میں لشکر اسلام دبا تو اتنی کیجویلٹیز ہوئی. یہ پوری رسول کی پوری لائف میں جنگوں کی بات کر رہا ہوں, ساری جنگوں میں مل کے اتنی کیجویلٹیز نہیں ہوئی ہیں, صرف اس وجہ سے کہ جس کو پیغمبر جہاں بٹھا کے گئے تھے وہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا. تو جسے پیغمبر جو ڈیوٹی دے دے, پیغمبر مینس اللہ یعنی اسلام یعنی معصومی, جو ڈیوٹی دے دے, اگر وہ وہاں سے ہٹا, اگر وہاں سے وہ ہلا. اب جملہ بڑا ذرا سا توہین آمیز تو نہیں ہے, لیکن ذرا سا شوکنگ. اگر جو تمہاری ڈیوٹی اللہ اور رسول نے مقرر کی, یہ حسینی اسلام بتا رہا ہوں, یہ مدینی اسلام بتا رہا ہوں, اسے ادا کیا تو اسلام محفوظ, اور اگر اس کے اپنی ڈیوٹی سے ہٹ گئے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے, یہ جملہ میرا ہے, شاید آپ کو عجیب لگے لیکن ذرا غور کیجیے گا, میں توہین کی نہیں صدی کہ اگر ہٹ گئے تو رسول اللہ بھی اگر موجود ہوں, جو رحمت للعالمین بھی ہیں, تمام برکتوں والے بھی ہیں, اللہ ان کا محافظ بھی ہے, وہ بھی موجود ہوں, تبھی نقصان ہوگا. اور یہ جملہ آپ نے سن لیا تو اگلا بھی سن لیں گے. اور اگر مولائے متقیان بھی ہوں, مشکل کشائے کائنات بھی ہوں, امیر المومنین بھی میدان احد میں جیت جائیں گے آخر میں, علی کی وجہ سے, اپنی حماقت کی وجہ سے نہیں, لیکن اتنا نقصان اٹھانے کے بعد وہ بھی آسمان سے ذوالفقار اتری اور علی نے اس کے ذریعے سے ہاری بھی جنگ کو جتوا دیا. لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی زیادہ کیجویلٹیز کے بعد اور نقصان کے بعد جیتنا ہے کیا؟ تو میدان احد کا پیغام یہ ہے, جس کو جہاں بٹھائے, جو عورت کی ذمہ داری رکھی وہ وہاں, جو مرد کی ذمہ داری رکھی وہ وہاں, جو عالم, میں ایسا نہیں ہے کہ خالی عوام سے بات کرتا ہوں, میں خود ایک اسٹوڈنٹ ہوں, لیکن بہرحال حوزہ علمیہ کا ٹیچر بھی ہوں. چنانچہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اکثر یہ بتاتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف عوام کو نصیحت کریں گے, ہمارے لیے کچھ نہیں. نجف کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے, پھر وہ بندر بن کے چوتھے درخت پہ جا رہا ہوں کہ چھوٹا سا واقعہ ہے لیکن بہت ہی چھوٹا. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہوں اور خود بھی اس کے اوپر عمل کرتا ہوں. بہت شدید بارش ہوئی تو نجف کی گلیاں جو تھی نا, پرانا زمانہ ہے, آج بھی آپ جائیں گے تو جو ہندوستان اور پاکستان کے کچھ پرانے دیہات اور شہر ہیں, پرانے والے, جہاں انفراسٹرکچر اتنا اچھا نہیں, تو سڑکیں جو ہے وہ سب گیلی ہو جاتی ہیں اور وہ سلپری ہو جاتی ہیں. کینیڈا میں مثال دیتا ہوں, اب برف باری بہت ہوتی ہے, کتنے لوگوں کی ہڈیاں ٹوٹتی ہیں ہر سال اس کے اندر, سلپری. تو اب یہ بارش ہو گئی, نجف کی سڑکیں جو تھی وہ سلپری ہو گئی. ایک بڑے مرجے, نام نہیں لینا چاہتا, توہین تو نہیں ہے اس کے اندر لیکن پھر بھی نام نہیں لینا چاہتا, وہ اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ جا رہے تھے, دیکھا 10 سال کا ایک بچہ جا رہا, اور بچے جس طرح جاتے نا اچھلتے کودتے, ایک مرتبہ کہا صاحبزادے سنبھل کے چلو, یہ زمین بہت زیادہ سلپری, اگر تم پھسل گئے نا تو ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں گے, ہڈی ٹوٹ جائے گی. اس نے پلٹ کے کہا کہ میں اگر پھسل کے گرا تو خالی میرے ہاتھ پاؤں ٹوٹیں گے, آپ اپنا خیال کیجیے, اگر آپ پھسل کے گرے تو سینکڑوں لوگوں کا ایمان ضائع ہو جائے گا. اب یہ جو ہے نا وہ بارش والی سلپری کی بات نہیں ہو رہی, عالم جو دین آپ کو پہنچاتا, اگر وہی کبھی گمراہ ہو جائے قاضی شرح کی طرح تو کتنا نقصان پہنچاتا ہے. وہ کل میں نے جملہ نقل کیا 11واں امام کہ یہ غلط عالم ہماری قوم کے لیے, ہمارے شیعوں کے لیے لشکر یزید سے زیادہ خطرناک. مولا وہ کس لیے کہا, وہ اس لیے کہ لشکر یزید نے ہمارا مال لوٹا ہوگا, ہماری جانیں, ہماری خواتین کو قیدی بنایا, لیکن غلط عالم تو ہمارے چاہنے والوں کا ایمان لوٹ کے لے جائے گا, ایمان ضائع کر دے گا. اور یہ بہت اہم ایک مسئلہ ہے, لیکن یہ تھوڑا آگے چل کے آئے گا کہ اسلام کا اس کی خصوصیت یہ تھی کہ سوائے معصوم کے اور کسی پر اتنا ریلائی نہیں کر سکتے. مرد کا اسٹیٹس اپنی جگہ وہ بات آئے گی. تو عرض یہ کر رہا کہ عورتوں کو بہت ہائی اسٹیٹس ہوتی ہے, لیکن اتنی ہی بڑی ان کی ڈیوٹی تھی, اور وہ ڈیوٹی سب سے بڑی جو ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کی صحیح تربیت کرنا. ماں نمازی ہوگی تو بیٹا بھی نمازی بنے, ماں حجاب والی ہوگی تو بیٹی بھی حجابی بنے, ماں اگر گانے سے اپنے آپ کو بچائے گی تو اولاد بھی گانے سے اپنے آپ کو بچائے گی. بات تو بہت بعد میں آتا ہے,
اور بہت تھوڑے عرصے کے لیے آتا ہے کیونکہ روزی کمانے کے لیے صبح سے شام تک. اب آج کا ماحول ایسا بنایا گیا کہ جتنا مرد مصروف ہے اس سے زیادہ خواتین کو مصروف کر دیا. ہر عورت کو جاب کرنا. میں جاب کے بھی خلاف نہیں ہوں. میں کوئی بہت آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولانا آپ کس کنویں کے مینڈک کہاں سے نکل کے آ رہے. الحمدللہ اگر آپ ویسٹ میں رہ رہے تو میں بھی 25-30 سال سے ویسٹ میں رہ رہا ہوں اور میں بھی وہ سارا ماحول جانتا ہوں. لیکن جو حکم خدا ہے وہ تو آپ تک پہنچانا ہے. اپنی بیسک ڈیوٹی ادا کر کے پھر جو دل چاہے کریں. کربلا کی خواتین اس کی بہترین مثال. آخری میرے جملے کیونکہ جتنا آپ نے مجھے ٹائم دیا تھا وہ میں نے تقریباً لے لیا. اب یہ کہ آپ بعد میں پچھتائیں نہیں کہ ہم نے کیوں شروع میں یہ جملہ کہہ دیا تھا. کربلا اس کی بہترین مثال ہے. کربلا کی ساری اولادیں دیکھ لیں لیکن خاص طور پر اس میں ہمارے سامنے مسلم ابن عقیل کی یہ 2 لالا رقیہ بنت علی, علی کی بیٹی, علی کے گھر سے. کیا کردار ہوگا اس ماں. مولا کی بیٹی ہے. میں جناب زینب اور ام کلثوم کے لیے تو میں بات ہی نہیں کرتا. اگرچہ ٹرمینالوجی میں ہم ان کو معصوم نہیں کہتے کہ 14 معصوم ہے لیکن وہ عصمت صغریٰ کی تو مالی. لیکن باقی علی کی بیٹی مسلم ابن عقیل کو میں اسی لیے مسلم ابن عقیل اور پھر کل ام فروا اور پھر ام لیلا اور پھر بابا یہ سلسلہ چلے. اب یہ چھوٹے بچے چاہے وہ روایت صحیح ہو کہ باپ کے ساتھ کوفے گئے تھے اور جب باپ شہید ہو گئے دونوں بچے اکیلے رہے, اور چاہے یہ روایت صحیح ہو کہ 11 محرم کو جو قافلہ چلا تھا تو یہ بچے اس قافلے سے بچھڑ گئے. لیکن خلاصہ یہی ہے ان دونوں روایتوں کا کہ محمد اور ابراہیم 2 بیٹے جو اس قافلے سے الگ ہو گئے ہیں. قافلہ تو آگے بڑھ گیا اگر وہ روایت صحیح, یا بابا تو مارا گیا. بعض روایتوں میں ہے کہ مسلم نے شہادت کے موقع پر کوفے کے ایک آدمی سے کہا تھا کہ میرے بچوں مدینے پہنچا دینا, اور اس نے وعدہ تو کر دیا. لیکن مسلم کی شہادت کے بعد جب یہ دیکھا کہ حالات کتنے خراب تو اس نے کہا کہ بچوں میں اپنی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتا, میں تمہیں راستہ بتا. اور یہ ہے کہ بچے کوفے سے نکلے تو فوراً گرفتار ہو. پہلے لگے یہ پہلی گرفتاری, بلکہ اصل گرفتاری یہی ہے. دوسری دفعہ تو وہ مارے ہی تھے. ابن زیاد کے دربار میں یہ بچے لائے, اور میں دوسری روایت بھی پڑھ دوں اس کے بعد پھر ایک ہی روایت چلے. قافلے سے بچھڑ گئے, اہل بیت کا لٹا قافلہ کوفے آ گیا, پھر کوفے سے شام بھیج دیا. تب یہ بچے پکڑ کے لائے. قافلہ تو جا چکا. ابن زیاد نے کہا کہ اچھا ان بچوں کو قید خانے میں ڈال. یہ ہے ماں کی تربیت. علی کے نواسے ہیں. دونوں بچے قید خانے میں پہنچائے گئے. جملے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ اس کے ساتھ والے جملے. 1 سال اس قید میں رہے. چھوٹے بچے کتنے ہوں, 9 سال 10 سال, اس سے بھی کم شاید. پورا دن روزہ رکھتے تھے, پورا سال. انہوں نے عراق کی گرمی دیکھی اور کوفے کی گرمی دیکھی. پورا دن روزہ رکھتے ہیں, پوری رات نمازیں پڑھتے ہیں. گھر کا ماحول یہی دیکھا. اور ادھر قید خانے کا دروازہ صرف رات کے وقت ان کے لیے 2 چھوٹی سی روٹیاں لے کے آتا ہے, ایک اس بچے کو اور ایک اس بچے کو, اور پانی کا ایک کوزہ لے کے آتا ہے. آدھا کوزہ یہ پیے گا, آدھا کوزہ پانی کو. 1 سال گزر گیا. 1 سال. دن 2 دن 4 دن ماہ رمضان جب گرمیوں میں آتا ہے تو لوگ گنتے ہیں کہ اب 5 روزے رہ گئے, 3 روزے رہ گئے. 1 سال. جسم گویا ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا. ایک مرتبہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ اس طرح کب تک ہم زندگی گزاریں گے. آؤ یہ جو ہمارے قید خانے کا نگران ہے مشکور نام, آج ذرا اس سے بات کر کے دیکھتے ہیں. شام کے وقت وہ روزے کے افطار کا وقت ہے, روٹیاں اور پانی لے کے آ رہا. انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ اے بزرگ کیا تو مسلمان ہے؟ یہ بھی پتہ نہیں کہ ابن زیاد نے کس کو مقرر کیا. کہا کہ الحمدللہ.
کیا محمد رسول اللہ کو جانتا ہے؟ کہا جانتا کیا، ان کے نام کا کتھا پڑھتا ہوں۔ کہا کیا جعفر طیار کو جانتا ہے؟ کون نہیں جانے گا، اللہ نے ان کو 2 پر دیے ہیں جس سے وہ جنت میں ہو رہے ہیں۔ تو کہا کیا علی ابن ابی طالب کو جانتا ہے؟ کہا وہ تو میرا امام ہے، وہ تو میرا مولا ہے۔ اب اطمینان ہوا کہ یہ خالی مسلمان ہی نہیں ہے، مومن بھی ہے۔ لیکن اے بچوں تم یہ سارے نام کیوں لے رہے؟ کہا اسی علی کے نواز۔ تو یہ سننا تھا، وہ دروغہ سر پیٹنے لگا، چہرہ پیٹنے لگا، بچوں تم نے اس سے پہلے کیوں نہ بتایا؟ ارے میں نے کتنا گناہ کیا۔ اچھا بعد میں یہ پکڑا گیا تھا، اب 100 کوڑے اس کو مارے تھے جس کے نتیجے میں یہ مر گیا تھا ابن زیاد کے دربار۔ لیکن کہا کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا۔ اب بچوں میں قید خانے کا دروازہ کھولتا ہوں تو میں راستہ بتاتا ہوں، رات کے وقت کوپے سے نکل جاتا، جو مجھ پر گزرے گی یہ میرے اس گناہ کی سزا ہوگی جس کے لیے میں تیار ہوں۔ قید خانے کا دروازہ کھولا، محمد اور ابراہیم دونوں نکلے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ زندگی میں کبھی یہ بغیر والدین کے اپنے گھر سے باہر اپنے وطن مدینے میں بھی نہیں نکلے، اور کہا کہ ایک بالکل اجنبی شہر، اور شہر سے بھی نکال کے جنگل میں بھی اندھیری رات ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے جائیں تو کہاں جائیں، بچل رہے ہیں بغیر کسی منزل کے۔ ایک مرتبہ 2 روایتوں میں سے ایک ہی روایت میں پڑھ رہا ہوں کہ صبح کا وقت آ گیا، سورج نکلنے لگا۔ بھائیوں نے کہا کہ سورج نکل گیا ہے، اب اگر لوگ ہمیں دیکھیں گے تو پکڑ لیں گے، آؤ اپنے آپ کو چھپا دیں۔ کہاں چھپاؤ؟ وہی ایک طریقہ تھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کوفے اور نجف میں کھجور کے درخت بہت ہوتے ہیں، درخت تھا کہ اس درخت کے اوپر دن بھر چھپاتے ہیں، رات کو نکلے۔ چنانچہ ایک درخت کے اوپر چڑھ کے یہ دونوں اپنے آپ کو پتوں میں چھپا کے بیٹھے۔ قریب میں ایک مومنہ کا گھر، صبح کا وقت ہے، اس کی کنیز پانی بھرنے کے لیے، گھر کے لیے پانی چاہیے، پانی بھرنے کے لیے آتی ہے، اور ایک مرتبہ جھکتی ہے دریا میں پانی لینے کے لیے، دریا میں 2 چاند جیسے چہروں کا عکس نظر آ رہا۔ گھبرا کے اس نے دیکھا درخت کے اوپر 2 بچے پتوں کے بیچ میں چھپے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ تڑپ کے کہتی ہے کہ بچوں تم یہاں کیوں بیٹھے ہو، نیچے اترو۔ اب بچوں نے دیکھا کہ راستہ کھل گیا ہے، نیچے اتر دی۔ کہا کہ تم ہو کون؟ تعارف کرایا کہ ہم کون ہیں، مسلم کے بیٹے ہیں، علی کے نواسے ہیں، خاندان رسالت سے تعلق، میری مالکن محب اہل بیت، اور وہ تمہیں یقیناً پناہ دے گی، یہ کہہ کے ان کو لے کے آئی۔ مالکن گھر میں بیٹھی ہے۔ ایک مرتبہ اب یہاں بھی روایت کا اختلاف چھوڑی، یہ گھر حارث کا جو بدترین دشمن اہل بیت ہے، یا یہ اس کی ماں تھی، ماں والی روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، یا اس کی بیوی تھی۔ جب اس کو پتا چلا کہ یہ امام زادے، طلب کے کہا کہ آقا مولا آپ میرے گھر میں آئے، میری خوش قسمتی، لیکن میرا شوہر دشمن ہے اہل بیت، میں آپ کو گھر میں چھپا کے رکھتی ہوں، آپ خاموشی سے یہاں پہ رہیے، جب اگلی رات آئے گی تو رات کے اندھیرے میں آپ کو مدینے پہنچانے کا انتظام کروں۔ سارا دن یہ بچے پیچھے والے کمرے میں رہے، اور اس مومنہ نے مزید احتیاط کے لیے دروازے پہ قفل لگا دیا، کسی کو پتہ نہ چلے، یہاں تک کہ رات آ گئی۔ اب یہ رات کو ان بچوں کو بھیجنا، مگر رات جو آئی تو گھر کا اصل دروازہ کھلا اور اس کا شوہر حارث آتا، بہت تھکا ہارا، بہت ہی زیادہ تھکا نظر آ رہا۔ پھر نے پوچھا کہ اتنے تھکے ہوئے ہو کہاں تھے؟ کہا کہ آج صبح جب میں دربار ابن زیاد میں گیا تو پتا چلا کہ 2 قیدی بھاگ گئے، اور ابن زیاد نے اعلان کیا ہے کہ جو ان کو لے کر آئے گا اس کو انعام دیا جائے گا، 1 کو لے کر آؤ گے تو 1000 درہم ملیں گے، 2 کو لے کے آؤ گے 2000۔ ارے 2000 درہم اتنی بڑی رقم! میں سارا دن ان بچوں کو ڈھونڈتا رہا، پورا شہر چھان مارا، شہر کے باہر دیکھ لیا، کاش یہ بچے مجھے مل جائیں تو 2000 درہم مجھے انعام مل رہا، لیکن بہت تھکا ہوا ہے کہ بس کھانا لاؤ، میں سوؤں گا، کل پھر ان کو ڈھونڈوں گا۔ اور ایک مرتبہ وہ آ کے باہر کے کمرے میں سو گئے، بچے اندر کے کمرے میں، اور یہ پتا ہے کہ آدھی رات کے بعد وہ مومنہ نے وعدہ کیا، لیکن اس کو کیا معلوم تھا کہ شوہر آ جائے، اور اسی دروازے کے قریب آئے۔ دونوں بچوں کی آنکھ لگے ہوئے تھوڑی دیر گزری تھی کہ بڑے بھائی نے آنکھیں کھولی، اور ایک مرتبہ چھوٹے بھائی کو بیدار کیا، کہا کہ بھائی میں نے خواب میں اپنے جد رسول خدا کو دیکھا ہے، اور میرے جد کے ساتھ ہمارا نانا علی مرتضیٰ بیٹھا تھا، اور ہمارا بابا مسلم ابن عقیل بیٹھا تھا، اور اللہ کا رسول مسلم سے کہہ رہا تھا مسلم تم تو آ گئے، اپنے بچوں کو کہاں چھوڑ کے آ گئے؟ مسلم نے ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ بس یہ آج کی رات بچے بھی میرے پاس آنے والے۔ چھوٹے بھائی نے گھبرا کے کہا یہی خواب تو میں نے بھی دیکھا تھا کہ ہمارا بابا کہہ رہا ہے کہ بچے ہمارے پاس آنے والے ہیں۔ بھائیوں نے باپ کو 1 سال بعد خواب میں دیکھا، گلے میں باہیں ڈال کے رونے لگے، آواز بلند ہوئی، حارث کی آنکھ کھلی، وہ باہر ہی تو ہے،
ایک مرتبہ گھبرا کے کہتا ہے یہ بچوں کی آواز کہاں سے آ گئی؟ مومنہ کہتی ہے شاید پڑوس میں کوئی بچہ رو رہا، یعنی یہ پڑوس کی بات نہیں، یہ تو بالکل میرے سر پہ آواز آ رہی ہے۔ چنانچہ بند دروازے کو دیکھا، قفل کھولا، اندر داخل ہوا، اندھیرا۔ چنانچہ وہ ٹٹولتا ہوا آگے بڑھا، ایک دم اس کا ہاتھ چھوٹے بھائی سے ٹکرایا، کہا یہاں تو کوئی بچہ نظر آ رہا، اور پھر جو چراغ روشن کیا، یہ دو امام زادے، یہ دو نبی زادے ایک مرتبہ گلے میں باہیں ڈالے رو رہے ہیں، دونوں کو گرفتار کر کے کھینچتا بنایا۔ بات مختصر کرتا ہوں، چنانچہ صبح کا وقت آ گیا، ایک مرتبہ دونوں بچوں کو کھینچتا ہوا گھر کے باہر لایا، وہیں کا دریائے فرات بہ رہا تھا جہاں وہ کنیز پانی بھرنے گئی تھی۔ دریائے فرات کے قریب پہنچا، ساتھ میں غلام کو بلایا، ساتھ کے بیٹے کو بلایا، بیوی تڑپتی بھی آ رہی ہے، ارے ان پر رحم فرما، ارے یہ نبی زادے ہیں، ارے ظالم ان کو چھوڑ دے۔ لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میرا انعام، اور ایک مرتبہ بچوں کو دیکھ کے کہتا کہ تم ہی تو میرے مجرم ہونا، ابن زیاد کے دربار میں لے جاؤں گا۔ بچوں نے کہا کہ ہم آل رسول سے تعلق رکھتے ہیں، ہم پر رحم فرما، ہمارا جد قیامت کے دن تمہاری شفاعت کرے گا۔ کہا تمہارے جد کی شفاعت نہیں چاہیے، ابن زیاد کا انعام چاہیے۔ اور ایک مرتبہ بچے کہتے ہیں اچھا ایسا کر، ہمیں زندہ لے جا ابن زیاد کے سامنے، پھر وہ جو ہمارے ساتھ کرے تجھے انعام بھی مل جائے گا۔ کہا نہیں، میں تو کٹے ہوئے سر ہی لے کے جاؤں گا تاکہ ابن زیاد خوش ہو جائے۔ غلام سے کہتا ہے ان بچوں کو لے جا دریا کے کنارے، ان کے سر کاٹ دے، ان کے لاشیں دریا میں پھینک دے۔ غلام لے کے چلا، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو دیکھا، دونوں نے غلام کو دیکھا اور کہا کہ اے غلام تیری شکل ہمارے جد کے مؤذن بلال حبشی سے کتنی ملتی جلتی ہے۔ گھبرا کے کہتا ہے بلال کا نام لیا، بلال سے تمہارا کیا تعلق؟ کہا کہ وہ ہمارے جد کا مؤذن تھا۔ غلام کہتا تمہارا جد کون تھا؟ کہا رسول اللہ ہمارے جد تھے، بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ غلام نے تلوار پھینکی، آقا سے کہا میں جا رہا ہوں، میں ان نبی زادوں کو شہید نہیں کر سکتا۔ ایک روایت میں دریا میں چھلانگ لگا کے نکل گیا، دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں آقا نے غلام کو قتل کیا۔ اب اپنے بڑے بیٹے کو بلایا گھر سے اور کہا کہ بیٹا باپ کی خدمت کر، میں نے تیرے لیے حلال و حرام دونوں مال جمع کر کے رکھا ہے، ہر سہولت دی ہے، ایک کام تجھ سے لینا ہے۔ آج جوڑ کے کہا بابا حکم دیجیے، باپ کی اطاعت تو واجب ہے نا۔ کہا یہ بچے ہیں مجرم ہیں، یہ تلوار لے اور ان کی گردن اڑا دے۔ وہ تلوار لے کے بچوں کی جانب چلتا، بچوں نے دیکھا اور کہا کہ اے نوجوان تیری جوانی پہ رحم آ رہا ہے، جب تیرا یہ جسم جہنم کی آگ میں جلے گا تو کیا گزرے گی؟ وہ گھبرا کے کہتا ہے اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہا کہ ہم محمد رسول اللہ کی اولاد میں ہیں، اگر ہمیں مارے گا تو کیا تجھے جنت ملے گی جہنم ملے گی؟ یہ سننا تھا، تم رسول کی اولاد ہو۔ تلوار پھینک کے بھاگ رہا، باپ کہتا ہے بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ میری اطاعت واجب ہے۔ کہا نہیں، اللہ کی اطاعت آپ کی اطاعت سے پہلے واجب ہے، میں اپنی جہنم خرید نہیں خرید سکتا۔ ظالم آگے بڑھا تو ایک عجیب منظر ہے، بچے اس سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ہم پہ رحم کر۔ کہا کہ نہیں، میرے دل میں رحم ہوتا ہی نہیں، میرا دل رحم سے خالی ہے، میں رحم جانتا ہی نہیں ہوں۔ بچوں نے کہا اچھا پھر ایک کام کر، ہمیں 4 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دے، نماز پڑھ لے، پھر جو دل چاہیے ہے نماز۔ ایک مرتبہ ظالم دونوں کو نماز کی اجازت دیتا ہے، نماز ختم کر کے دونوں بھائیوں نے آسمان کو دیکھا، یا حیو یا قیوم یا علیم یا احکم الحاکمین احکم بیننا و بینہ بالحق، اے حکم حاکمین ہمارے اور ظالم کے بیچ میں حق کے ذریعے فیصلہ کرنا۔ اور وہ تلوار لے کے آگے بڑھا تو ایک عجیب منظر بن گیا، اور وہ منظر کیا بنا؟ ادھر تلوار لے کے آگے بڑھا، بڑا بھائی آگے آیا، کہا پہلے میری گردن اڑا دے۔ چھوٹا بھائی دوڑ کے آیا، نہیں پہلے مجھے مار، پہلے میری گردن پہ تلوار چلایا۔ دونوں بھائیوں میں اختلاف ہو رہا ہے، ظالم نہ مانا، تلوار لی، پہلے بڑے بھائی کا سر کاٹا، سر کو ایک تھیلے میں رکھا، یہ دربار میں لے جانا، یہ دربار میں لے جانا، انعام لینا۔ پھر دوسرے بھائی کا سر کاٹا، اسی تھیلے میں رکھا، دونوں لاشیں دریا کے اندر پھینکے۔ بلکہ روایت ہے، مختلف کی روایت، کہ پہلا لاشا پھینکا، وہ لاشا بہنے لگا کہ ایک مرتبہ دوسرے لاشے سے آواز آئی، بھائی ذرا ٹھہر جا، میں بھی تیرے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ کون سا؟
ये सर का लाशा कह रहा है, ये सर का लाशा, ये दूसरा लाशा भी दरिया में डाला, दोनों मिल गए, लाशों ने एक दूसरे के जिस्म में बाहें चिपका दी और ये जालिम चला। फिर तो बातें छोड़े, लेकिन एक मुख्तसर सी बात ये है कि मैंने एक बहुत ही मशहूर आलिम से ये सुना, किताब में नहीं पढ़ा, कि ये मोमिना हारिस की बीवी कुछ ना कर सकी, लेकिन बच्चों के खून वाले कपड़े जमा किए और फिर किसी तरह मदीने में पहुंची और जनाब मुस्लिम इब्ने अकील की औलाद में एक ही बच्ची जिंदा है, वो यतीमा मुस्लिम जिसके सर पे हुसैन हाथ फेर चुके हैं। एक मरतबा घर में दाखिल होती है रुकैया, इन बच्चों की माँ, एक मरतबा उनके सामने ये खून आलूद कपड़े रखती है। शहजादी, ये है आपके लाल जिन्हें जुल्म से शहीद किया गया। हमीदा मुस्लिम की छोटी बेटी दौड़ के आती है, अरे मेरे भाइयों के कपड़े आ गए, भाइयों के कपड़े देखें। हमीदा ने गिरिया मातम शुरू किया। मैं हाथ जोड़ के आखिरी जुमला कहूंगा, ऐ शहजादी हमीदा, ऐ यतीमा मुस्लिम, आपके भाई मारे गए, खून आलूद कपड़े देखे, आपसे बर्दाश्त न हुआ, आप खस खा के गिर पड़ी, लेकिन आइए करबला में भी एक नन्ही बच्ची है जिसका बड़ा भाई भी मारा गया, उसने भाई के सीने में बच्ची का फल देखा, अरे एक नन्ही बच्ची है जिसका छोटा भाई भी बाप के हाथों में शहीद हुआ और उसने अपने अली असगर भाई का छिड़ा हुआ गला परवरदिगारा मुस्लिम इब्ने अकील और ज़फ़रान मुस्लिम इब्ने अकील का वास्ता कि तूने उनको ये दुआ अता किया कि उनके नाम पे दुआएं कबूल होती हैं। और आज तो मेरी ज़बान पे अज़हर का नाम आ गया जो खुद बाबुल हवाई, और अज़हर का जिक्र हो और अज़हर की उस दादी का जिक्र ना हो जिसकी गोद में ये छिदा हुआ गला वाला लाशा है। इन साहिबान ईमान, इनके घरों को, इनके घर वालों को, इनकी रोजी के जराए को, इनकी औलादों को दुनिया और आखिरत की हर परेशानी से महफूज फरमा, इनकी सारी हाजतों को पूरा फरमा। हमारे तमाम मरहूमीन खुसूसन आज के मस्जिद के जो स्पॉन्सर हैं, इनकी तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। इन मज़ालिम के इंतकाम के लिए इमाम ज़माना के ज़हूर में ताक़ीर फरमा। ग़ैबत में हमें अपनी जिम्मेदारियां अदा करने और बाद ज़हूर इमाम की फौज का सिपाही बनने